اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے ہمیشہ کی طرح مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، نفسیات اور انسانی رویے اتنا وسیع اور پیچیدہ مضمون ہے کہ اس کی ابتدا اور اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنا ایک ایسے سمندر میں تیرنے کے مترادف ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ علم نفسیات ایک ایسا وسیع اور شاندار موضوع ہے جو انسانی رویوں اور انسان کے شعور و آگہی، انسان کی داخلی دنیا یا داخلی تعاملات سے بحث کرتا ہے، اور یہ انسانی ذہن کے معموں کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ علم نفسیات کے کچھ اصول ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً جب پڑھائی پر توجہ نہ دینے پر ہم کسی بچے کو ڈانٹتے ہیں، یا جب ہم کسی گیدرنگ کے سامنے اسٹیج پر کوئی کارکردگی دکھانے سے گھبراتے ہیں، تو اسے علم نفسیات میں ہم اینگزائٹی کہتے ہیں۔ اور اسٹیج پر کسی بھی قسم کی ہزیمت سے بچنے کے لیے ہم ہر چیز کی باریک بینی سے مشق کرتے ہیں، یا جب ہم کسی اجنبی سے گفتگو کرتے ہیں اور اسے پہلی ہی ملاقات میں متاثر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان مثالوں میں بالترتیب تنظیم ذات یعنی سیلف مینجمنٹ اور تاثر سازی امپریشن فارمیشن جیسے اصولوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، تنظیم ذات اور تاثر سازی علم نفسیات کے اصولوں کا اچھا استعمال ہے۔ ہم نے علم نفسیات کی مختصر سی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ جدید اور سائنٹیفک اصولوں پر مرتب کیے گئے علم نفسیات کو عام انسان کو سمجھانے کے لیے ترتیب دی ہے۔ علم نفسیات کو باقاعدہ ایک علم کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے کی تاریخ کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ سیگمنڈ فرائیڈ، جسے بابائے جدید نفسیات کہا جاتا ہے، اس نے انہی اصولوں کو متعارف کروایا ہے۔ یہ تھیوریز زیادہ پرانی نہیں ہیں، بس پچھلی صدی میں ہی رائج کی گئی ہیں، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے ماہر نفسیات کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے نفسیاتی علوم کی بنیاد رکھی اور عملی طور پر اس کے نمونے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ جن پر جدید دنیا بھی حیران و پریشان ہے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے کچھ ایسے واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن میں سے شاید ایک آدھا آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن اگر آپ ان کو ان کے نفسیاتی پہلو سے سنیں اور دیکھیں گے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس لیے ہم آپ کو زیادہ زحمت کا شکار نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کسی نے کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی تو وہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں اگرچہ علم نفسیات رسمی طور پر مدون و مرتب نہ ہوا تھا، مگر آپ اس میں بصیرت تامہ رکھتے تھے اور انسان کے حرکات و سکنات سے اس کے مخفی جذبات اور اس کی نیت کی تہ تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ علامہ عقاد نے اپنی کتاب العبقریات کے صفحہ 856 پر تحریر کیا ہے کہ حضرت علی ایک عالم بالغ نظر کی طرح لوگوں کے اخلاق و کردار کو سمجھتے تھے، اور ان کے سینوں میں چھپے ہوئے جذبات ان کے سامنے آئینہ تھے جن پر اپنے خطبات و مواعظ میں وہ روشنی ڈالتے تھے۔ لہٰذا ناظرین، انہی دو ارشادات اور فرامین کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے غلام کو ساتھ لے کر سفر حج پر روانہ ہوا۔ راستے میں غلام نے کوئی نازیبا حرکت کی جس پر مالک نے اسے سزا دی۔ وہ غلام طیش میں آ گیا اور مالک سے کہنے لگا، میں تیرا غلام نہیں ہوں بلکہ تو میرا غلام ہے۔ دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ وہ لڑتے جھگڑتے کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور آپس میں تصفیہ کرنے کی کوشش کرو، اگر تصفیہ نہ کر سکو تو کل میرے پاس آنا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت نے قمبر سے فرمایا کہ دیوار میں 2 سوراخ اتنے بڑے کر دو کہ ہر سوراخ میں سے ایک سر بآسانی باہر آ سکے۔ دوسرے دن وہ لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم آپس میں کوئی تصفیہ نہیں کر سکے۔ حضرت نے یہ سنا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے سر ان سوراخوں کے اندر داخل کر دیں۔ جب انہوں نے اپنے سر ان کے اندر داخل کیے
تو قنبر سے کہا کہ میری تلوار لاؤ تاکہ میں اس غلام کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے آقا ہونے کا غلط دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت یہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے جو غلام ہوگا وہ نفسیاتی طور پر مطمئن نہ ہوگا، اس لیے وہ حکم قتل سنتے ہی اپنا سر باہر نکال لے گا۔ چنانچہ یہی ہوا اور غلام نے فوراً اپنا سر باہر نکال لیا اور مالک بدستور اپنا سر سوراخ میں رکھے رہا۔ حضرت نے اس غلام سے کہا کہ تو یہ کہتا تھا کہ میں مالک ہوں، پھر تو نے فوراً اپنا سر کیوں باہر نکالا؟ جب اسے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اپنی غلامی کا اعتراف کیا اور حضرت نے اسے مالک کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور دلچسپ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ جو ابھی اپنے گھٹنوں چلنے پایا تھا، یعنی جس نے اپنے گھٹنوں پر چلنا شروع کیا تھا، چھت پر کھیلتے ہوئے پرنالے میں سے نیچے جھانکنے لگا۔ ماں نے اس خیال سے کہ اگر بچے کو پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھی تو بچہ بھی آگے بڑھے گا اور زمین پر گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے چند آدمیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ انہوں نے باہر کی جانب زینہ لگایا مگر پرنالے کی بلندی تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کوئی تدبیر سوچ ہی رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ادھر تشریف لائے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا کہ اسی سال کا ایک بچہ لے کر آؤ۔ پھر حضرت اس بچے کو لے کر چھت پر گئے اور اس بچے کے سامنے بٹھا دیا جو پرنالے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنی عمر کے بچے کو دیکھا تو فوراً پرنالے سے باہر نکل آیا اور اس کی طرف لپکا اور اس طرح موت کے منہ سے بچ نکلا۔ ناظرین، حضرت نے بچے کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے مانوس ہوتا ہے اور ان کی طرف بڑھتا ہے، اسی کی عمر کے بچے کو اس کے سامنے رکھ کر اسے ہلاکت سے بچا لیا۔ اسی طرح خلیفہ دوئم کے دور میں دو عورتیں ایک بچے کو لے کر دربار خلافت میں آئیں اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ حضرت عمر کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور امیر المومنین کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں خوب سمجھایا اور آخر میں انہیں ڈرایا دھمکایا، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے دعوے سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جب یہ سمجھانے بجھانے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آپ نے حکم دیا کہ ایک آری لائی جائے۔ ان عورتوں نے پوچھا کہ آری کا کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا اور تم دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دوں گا۔ ان میں سے ایک عورت تو چپ رہی اور دوسری نے چیخ کر کہا کہ یا امیر المومنین، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ بچہ اس کے حوالے کر دیجئے۔ حضرت نے یہ سنا تو فرمایا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، اگر اس کا بچہ ہوتا تو یہ چپ نہ رہتی، بلکہ اس کا دل بھی تڑپتا اور مامتا کا تقاضا ایسا کرنے سے منع کرتا۔ ناظرین، حضرت نے ایک ماں کی نفسیات کو سمجھ لیا تھا۔ وہ یہ گوارا کر لے گی کہ بچہ دوسرے کو مل جائے، مگر یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے۔ چنانچہ آپ نے یہی نفسیاتی طریقہ اختیار کیا جس سے صحیح اور غلط دعوے کا فوراً پتہ چل گیا۔ اسی طرح خلیفہ دوئم کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جو زنا کی مرتکب ہوئی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے بے جھجک اس کا اقرار کیا۔ حضرت علی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح ببانگ دہل یہ اقرار کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ زنا حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے، لہٰذا اس کی لا علمی کی بنا پر اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، حضرت نے جب اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اقرار کرتے ہوئے دیکھا تو نفسیاتی حیثیت سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ بدکاری کی حرمت سے بے خبر ہے، ورنہ اس طرح کھل کر اقرار نہ کرتی۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الطریق الحکمیہ کے صفحہ 55 پر اس فیصلے کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ انتہائی دور رس فراست کا فیصلہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ سلطان محمود شاہ بہمنی کے عہد حکومت میں بھی پیش آیا۔ چنانچہ تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت کو بدکاری کے جرم میں گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں یہ سمجھی تھی کہ جس طرح ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ 4 مردوں سے تعلق رکھے، مگر مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ یہ بات شرعاً ناجائز ہے، لہٰذا میں آئندہ اس کی مرتکب نہیں ہوں گی۔ اس عذر لا علمی کی بنا پر قانون اسے اپنی گرفت میں نہ لے سکا، لہٰذا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، ایک شخص نے حضرت عمر سے اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ ماں ہونے سے انکاری ہے۔
حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے تم یہ ثابت کر سکو کہ وہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جب اس عورت سے دریافت کیا تو اس نے کئی گواہ پیش کیے کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی کہ اس کے ماں بننے کا سوال پیدا ہو۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو زیر حراست رکھا جائے تاکہ اسے جھوٹ بولنے کی سزا دی جا سکے۔ جب اسے زندان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھ کر دریافت کیا کہ اس کا کیا جرم ہے۔ جب ان سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت نے اس نوجوان سے کہا کہ تم بھی اس کے ماں ہونے سے انکار کر دو۔ اس نے کہا یا ابو الحسن، یہ میری ماں ہے، میں کیسے انکار کر دوں؟ فرمایا تم زبان سے کہہ دو کہ یہ میری ماں نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ یہ میری ماں نہیں اور میں اس کا بیٹا نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے اس عورت کے بھائیوں سے کہا کہ تم اس عورت کی تزویج یعنی اس عورت کے شادی کرنے کا اختیار مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جو چاہیں کریں، اور اس عورت نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت نے کمبر سے فرمایا کہ فلاں جگہ پر کچھ درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ لے آؤ۔ جب کمبر درہم لے کر آئے تو آپ نے وہ درہم اس عورت کو دیے اور اس مجمع کو گواہ کر کے فرمایا کہ میں اس مہر پر اس کا عقد اس نوجوان سے کرتا ہوں۔ اس عورت نے یہ سنا تو اس نے چیخ کر کہا اے ابو الحسن، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، اس کا باپ اجمی تھا، میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، اس بچے کی ولادت کے موقع پر اس کا باپ ایک جنگ میں مارا جا چکا تھا، میں نے اسے ایک دوسرے قبیلے میں بھیج دیا جہاں اس نے پرورش پائی، اب میرے بھائی مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اس کے بیٹا ہونے سے انکار کر دوں، چنانچہ میں انکار کرتی رہی، مگر اب صورت ایسی ہے کہ مجھے اعتراف حقیقت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، امیر المومنین علیہ السلام عورت کی اس فطرت کو سمجھتے تھے کہ وہ اپنی اولاد کے اولاد ہونے سے کسی دباؤ یا مصلحت کی بنا پر انکار تو کر سکتی ہے، مگر اس سے شادی پر کسی صورت میں آمادہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آپ نے وہی نفسیاتی طریقہ کار اختیار کیا جس نے اس کی فطرت کو جھنجھوڑا اور اس کو سچ کے اعتراف پر مجبور کر دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور ہمارے ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں تک پہنچاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم فرماتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔